الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی آصف ملک عرض کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ کسی بھی طرح سے بھلے 5 منٹ کی 10 منٹ کی مختصر سی روزانہ بات ہوتی رہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی بات یہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کے لیے تقویت دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے گھروں کو صفائی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمارے ایمان کو بھی روزانہ جھاڑ پونچھ کی ضرورت ہے، جو کہ دنیا کی گرد سے مٹی سے ہمیشہ عضلوں سے یہ گرد آلود رہتا ہے۔ ہم جتنا اللہ رب العزت سے، اللہ پاک کی ذات عالی سے دور جائیں گے، اتنا یہ گرد جمتی جمتی تہہ پہ تہہ جمتی جمتی اللہ معاف کرے یہ دلوں پر مہر لگنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ 5 10 15 منٹ یا 20 منٹ آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں کو احادیث سے اور قرآن سے، قرآن کی تفاسیر سے آباد کریں، تفسیر سے آباد کریں۔ اسی سلسلے میں پچھلے 3-4 سال سے حاضر ہوتا ہوں، بیچ میں ناغے بھی ہوتی ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ آپ میں چند ایک لوگ ہیں جو مجھے باقاعدگی سے سنتی ہیں، جن کا میں بہت مشکور ہوں۔ میں آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ بھلے سننے والا ایک ہو بھلے نہ ہو، میں اپنا کام کر کے چلا جاتا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ میری اصلاح سے اگر آپ لوگوں تک وہ بات پہنچے جو اللہ میرے دل میں اتارتے ہیں احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی استقامت سے میں یہاں بات کرتا ہوں، اس سے اگر آپ کا فائدہ اور بھلا ہو جائے تو میرے بھی بیڑے پار۔ اللہ پاک آپ کے برکت سے، آپ کے اس عمل سے کیا بات اللہ میرا بھی بھلا کر دیں۔ اس سلسلے میں یہاں پر میں آ کر 10-15 منٹ 20 منٹ اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج چوتھا روزہ ہے یہاں مدینہ منورہ سعودی عرب میں۔ آپ لوگوں کا تیسرا غالباً یہ چوتھا ہوگا پاکستان انڈیا سے۔ تو میں کوشش کروں گا، دیکھیے میں چلتے پھرتے بھی بات کرتا ہوں آج کل حرمین شرفین میں۔ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ گرد جو زمانے کی یہ من پر جو چڑھی ہوئی ہے، ہمارے ایمان کو جس نے گرد آلود کیا ہوا، یہ چھٹتی رہے، صاف ہوتی رہے، اس کی جھاڑ پونچھ ہوتی رہے۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ عباد الرحمن کا ہے، اللہ رب العزت کے بندے کون ہیں۔ آج میں اس پر بات کروں گا، آج سے بات کروں گا اس پر، اور اس کو رمضان شریف تک لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ اسی ٹاپک کے ارد گرد پھروں گا میں انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے رمضان جس سے آپ اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو سکتی ہیں، تقوی حاصل کر سکتی ہیں، آپ گناہوں سے بچ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں، اگر آپ اس پر پریکٹس کریں۔ اسی لیے میں عباد الرحمن پر بات کروں گا کہ یہ عباد الرحمن کی جو صفات ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں کہ میرے بندے کون ہیں میرے خاص، تاکہ ہم وہ صفات اپنے اندر اس رمضان میں پریکٹس کریں۔ آج باقی 27 دن رہ گئے ہیں، بہت وقت ہے، یقین کریں۔ ایک سانس بھی بہت ہے، اگر غنیمت جانے ایک سانس کو، اگر ہم اس کو بھی حاصل کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی بہت ہے۔ تو 27 دن اللہ میری آپ کی زندگی میں برکت دے، اور اس رمضان کو خوب اس سے برکتیں حاصل کرنے والا، اور اس میں خوب اللہ پاک سے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے بخشش کروانے والا بنائے، آمین۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، جس کو ہم رحمان بولتے ہیں۔ رحمان جس کے معنی ہیں بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ رحمان کی صفت، رحمان کے معنی کے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور عبد کے معنی ہیں، عبد کہتے ہیں ایسا بندہ جو اپنے رب کے ہر فیصلے اور کام پر راضی ہو جائے،
دیکھیے عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ کے بندے. عباد عبد سے نکلے، عبد بولتے ہیں بندے کو، رحمان عباد جمع ہو گئی. بندے کس کے؟ رحمان کے، اللہ کے بندے. کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ہم نے اپنے اندر ٹٹولنا ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے اندر لانا ہے اس پورے رمضان میں. یہ ہماری پریکٹس ہے، یہ ہونی چاہیے اس رمضان کی. ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنے اندر کی وہ غلطیاں، وہ کمی بیشی کوتاہیاں جس کی وجہ سے لوگ تو تنگ ہیں سو ہیں، ہم خود بھی تنگ ہیں. اکثر انسان تنگ آ کے کہتے ہیں یار کیا عادت مجھے لگ گئی ہے، یار کیوں ہے میرے اندر یہ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے اندر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ایک لسٹ بنا لیں اور لکھتے رہا کریں. میرے اندر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بد نظری ہے، موسیقی ہے، جو بھی ہے. اور پھر اللہ پاک سے ہر ایک برائی جو اندر فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے اللہ سے مانگتے رہا کریں، ساتھ میں اس کے لیے صدقہ کرتے رہا کریں. یا اللہ یہ صدقہ، وہ بھلے کسی کو پانی پلا کے، بھلے کسی کو مسکرا کر دیکھنا. تو آپ اللہ سے یہ دعا کی کریں، اللہ میرے اندر کی یہ جو برائی ہے، غلطی، یہ جو غلطیاں ہیں میرے اندر کی، یہ جو گندا پن ہے، اللہ اس کو نکال دیجئے اپنے فضل و کرم سے. اس ارادے سے اللہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور یہ میں دعا آپ سے کر رہا ہوں. اللہ بڑے رحیم ہے، رحمان ہے، وہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. تو میرا یقین ہے انشاءاللہ اس عمل پر اللہ رب العزت آہستہ آہستہ کہ اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کن فیکن، اللہ ہمیں پورا پاک کر دیں گے. تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ رب العزت کے ہر فیصلے اور کام پر راضی ہوں، یعنی اس کی مخلوق میں وہ بندے جو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ عباد الرحمن. بندگی کا کیا مطلب ہے؟ پوری تابع داری، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. اور اگر ان کیس آف کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ایسے لوگوں سے، فوری اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا اور اس پر ندامت ہونا، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. بلکہ ایسے توابین کے لیے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جو کچھ غلطی کر جائیں، غلطی سے ان سے غلطی ہو جائے، کوئی صغائر کبائر ہو جائیں، تو وہ ندامت میں آ کر شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے فوری رجوع کرتی ہیں. تو بندگی، اطاعت اور تسلیم اور رضا کا معیار یہ ہے کہ ان کے دل ہر طرح کے گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہوں، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرنے والے ہوں اور بری عادات اور اخلاق سے دور رہنے والے ہوں. یہ عباد الرحمن کی جو ڈیفینیشن مختصر سی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. سورۃ فرقان میں آیت نمبر 63 میں اللہ پاک عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض حونا، الذین یمشون علی الارض حونا. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو پہلی صفت ذکر کی ہے قرآن پاک میں سورۃ فرقان آیت نمبر 63، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. انسان کا جو چلنا ہے نا، آپ کو اسی سے انسان کا پتہ لگ جائے گا یہ انسان کیا ہے. کچھ لوگ اتنا اکڑ کر چلتی ہیں اللہ کی پناہ، جیسے پوری دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے. یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی. کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی فیل کیا ہو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اچھے کپڑے پہن کر، اور بڑے مہنگے کپڑے پہن کے کہ لوگوں کو یہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہماری چال بھی بدل جاتی ہے، چال بھی ہماری بدلی ہوتی ہے. اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے جو عباد الرحمن کی پہلی صفت قرآن میں بیان کی وہ کیا ہے؟ سورۃ فرقان آیت نمبر 63، الذین یمشون علی الارض حونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتی ہیں. یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت، زمین پر تواضع کے ساتھ چلتی ہیں. کیونکہ انسان کی چال اس کے کردار اور اخلاق اور اس کے دل کی کیفیات کا آئینہ ہے، مرر ہے. اس کے دل کیسا ہے وہ آپ کو اس کی چال بتا دے گی، اس کا کردار، اس کا اخلاق آپ کو اس کی چال سے آپ کو علم ہو جائے گا. عاجزی کے ساتھ چلتی ہیں، عاجزی سے. اگر تکبر اور فخر اور غرور جیسی امراض میں مبتلا ہے تو آپ دیکھیں گے چال متکبرانہ چال ہوگی، اکڑ کر چلیں گے، اکڑ کر. اللہ اکبر. اگر ان کے اندر یہ ہوگا، یہ اگر ان کے اندر نشہ ہوگا، اکڑ کر چلیں گے، آپ کو خود ان کی چال بتا لے گی، ان کی چال بتائے گی. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، میں پھر بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارے اسباق ہے، سبق سمجھ لیں. یہ پورا رمضان میں چلانا ہے. اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات کیا بیان کی ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن. تو الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ.
تکبرانہ چال نہیں، یا پھر مایوسی احساس کمتری کی وجہ سے قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو، یا پھر ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے کہ لوگوں کی نگاہ میں صاحب کمال نظر آؤں۔ ریاکاری میں بھی کچھ لوگ چلتی ہیں، بتکلف آہستہ آہستہ بناوٹی خشوع کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ عاجز انسان کا آپ کو علم ہو جائے گا، عاجز انسان کو کچھ تو ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود پہچان لیں گے، آپ کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہے آپ انسان کی چال سے پہچان لیں گے کہ انسان جو ہے اس کے اندر تکبر ہے کیا ہے۔ تو کبھی یہ چیز نوٹ کیا کریں، اچھے کپڑے پہن کر آپ کی چال میں فرق آنے لگے نا، فوری وہ کپڑے تبدیل کر لو، مچڑے ہوئے کپڑے پہن لو، صرف اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے تکبر صرف کپڑے پہننے سے ہماری چال میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں، اللہ سے ڈر کہتا ہوں، شادی بیاہ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کبھی آپ بیٹھے ہو انٹرنس پر، یا آپ بیٹھے ہو آپ ہال میں انٹرنس کے قریب بیٹھے ہو جہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی چال سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے فوٹو اسٹیٹ نکالو بیٹھ کے کہ وہ کیا ہے، نہیں، کسی کے لیے بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ جیسے آپ کے اچانک نظر پڑ گئی، آپ کو علم ہو جائے گا۔ وہ عبرت کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کپڑے جتنے مہنگے ہوں گے ان کی چال میں اتنا فرق ہوگا، اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا، یہ رحمان کے بندے نہیں، عباد رحمان جو اکڑ کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیادی بات کیا ہے اصل میں، چال ڈھال میں، یہ میں پہلی صفت بیان کی ہے میں نے عباد الرحمان کی، جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، بنیادی بات یہ سنت کے مطابق چلا جائے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہم نبی کی نقل کریں ہر معاملے میں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے نبی چلتے کیسے تھے، یہ پورے احادیث بھری پڑی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی چلتے کیسے تھے۔ آپ ان کے چلنے کا تذکرہ پورے احادیث میں موجود ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ ان کی جو رفتار مبارک تھی، چلنا تھا عام آدمی کی رفتار سے قدرے تیز تھی، نبی تھے مگر چال مبارک ایسی تھی کہ ہموار جگہ پر چلتے ہوئے، ہموار سمجھتے ہیں سیدھی جگہ، بالکل نہ اوپر نہ نیچے، نہ خم کھائے ہوئے نہ ڈھلوان، سیدھی پر بھی ایسے چلتے تھے جیسے ڈھلوان میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، جیسے انسان پہاڑی سے نیچے اترتا ہے نا، آپ پہاڑ پر چڑھیں، ہل پر کسی آپ ہل اسٹیشن پر جاتے ہیں، جب آپ کسی آپ جو ہے ہائکنگ پر جاتی ہیں، کسی پہاڑ کو آپ ہائک کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ نیچے اترتے ہیں، تو جیسے آپ ڈھلوان سے نیچے اترتے ہیں نا، جھک کے جلدی جلدی آپ چل رہے ہوتی ہیں، تو آپ سیدھے روڈ پر بھی، سیدھی زمین پر بھی ایسے چلتے تھے۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، ریا سے پاک ہو۔ یہ کس لیے بندہ کرے، میرے نبی کی چال چلن ایسے تھی، میرے نبی ایسے چلتے تھے، کیا سبحان اللہ۔ تو ایسے جیسے ڈھلوان سے اترتے نظر آتے تھے، چستی کے ساتھ مضبوط قدموں سے ایسے چلتے تھے کہ آپ کی چال سے تواضع، عاجزی، سنجیدگی، سبحان اللہ، سکون، متانت، اطمینان، عزم، ہمت، شجاعت ٹپکتی تھی۔ یہ میرے نبی کی چال تھی۔ تکبر، بڑائی، فخر اور غرور کے ساتھ اکڑ کر نہیں چلتے تھے، کندھوں کو ہلا کر، سینہ پھلا کر، تکلف سے، بناوٹی خشوع اور عاجزی سے نہ چلتے تھے، نہ ہی پیروں کو گھسیٹ کر، یہ گھسیٹ کر مت چلا کرو یار، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے پاؤں کو، جوتوں کو گھسیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خطرناک معاملہ ہے۔ ایسے مت چلو، بچہ عورت ہے چاہے مرد، عورت کے لیے تو اسپیشل ہے، خاص ہے یہ، خاص کر جو پمپی والی، اکثر میری جو ہے بہنوں سے اس پر بحث ہو گئی، یہ جو ہائی ہیل کی شوز جو پہنتی ہیں نا، جو ایڑی والی جوتیاں، پتہ نہیں کیا پمپی ہے جس کو بولتی ہیں پاکستان میں، یہ جو ہائی ہیل جو ہوتی ہیں، خدا کے لیے میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ مت پہنو، کیونکہ یہ آواز جو ہے، عورت کے قدموں کی آواز بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر، یار عورت کو کیا مقام دیا اسلام نے، یار ہم سمجھیں تو صحیح۔ عورت کی چال چلن کا شور بھی پردہ ہے، اس کا بھی انسان کو، مرد غیر محرم کو پتہ نہ لگے کہ یہ چل کے آ رہی ہے۔ اور ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں، ہائی لبی عید آ رہی ہے، مجھے اونچی ایڑی والی میں نے شوز، کچھ کہتی ہیں ہمارا قد اونچا نظر آئے اسی وجہ سے، تو اونچا قد نظر آنا بھی تو تکبر میں ہے نا، کہ میں اونچی نظر آؤں، میں بڑی نظر آؤں۔ بھئی اللہ نے جیسے بنایا اس پر راضی نہیں ہو تم، اس پر راضی نہیں، جس رب نے تمہیں جیسے بنایا تو اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے بنایا نا۔ میں نے اس لیے ہائی ہیل پہنی ہے کہ کہ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کی تخلیق پر شرم کر رہے ہو یار تم، یہ تو اللہ کی تخلیق پر شرم ہے، یعنی گویا اللہ معاف کرے، معاذ اللہ یوں کہہ دیا، اللہ آپ نے صحیح نہیں بنایا، معاذ اللہ،
اس لیے ہم ہائی ہیل پہنتی ہیں بھئی. یہ ہائی ہیل اس کا جو شور ہے، شور ٹک 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 ٹک، یہ غیر محرم کے دل پر ٹک ٹک پڑ رہی ہوتی ہے. آپ کو میں کیسے ایکسپلین کروں یار. شوز سے کوئی اعتراض نہیں ہے یار، آپ 50 فٹ لمبی ہیل کا شوز پہن لو آپ یار، اگر پہن سکتے ہو تو. اصل اعتراض ہے شور سے، جس شور سے غیر محرم پر آواز پڑتی ہے، اور اس کے بعد تکبر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں شادی بیاہ پر جتنی زیادہ اونچی ہیل اتنی زیادہ سریا گردن میں فٹ ہوگا. عورتیں ایسے چل کے آ رہی تھیں، ٹکک 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 کی آوازیں ہوتی ہیں. اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں. تو یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے، عباد الرحمن کی صفات میں سے نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی صفات میں سے. کندھوں کو ہلا ہلا کر، سینہ پھلا کر نہ، اور پیروں کو گھسیٹ کر، نہ ہی پیروں کو بھی نہ گھسیٹیں. بیمار لاغر سست آدمی کی طرح آپ سب ایسے نہیں چلتے تھے، اور نہ ہی راہ چلتے ادھر ادھر توجہ کرتے. کچھ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اس گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، اس بنگلے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ناشکری کی علامت ہے، یہ لالچ پن کی علامت ہے. یہ جو کھائی ہوئی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنا، نظر جھکا کر عاجزی کے ساتھ بالکل تواضع کے ساتھ چلو. نگاہ اس لیے مت اٹھاؤ کہ کیا پتہ میرے پاس جو نعمت ہے، ہاں اگر میں کسی اور کی نعمت پر نگاہ پڑ گئی، اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے مجھے اس سے الگ مختلف نعمت سے نوازا، اور میری اس نعمت پر نگاہ پڑنے سے اللہ کی ناشکری ہونے کا خدشہ ہے، اور میرے دل میں بات آ سکتی ہے یار اس کو دیکھو کیسی گاڑی ملی ہے، اس کو دیکھو گھر کیسا ملا ہے، کتنے اس کے جو ہے اللہ معاف کرے جو ہے خطرناک مسئلے ہیں اس میں، صرف آپ کے ارد گرد دیکھنے پر جو لوگ ادھر ادھر تانکا جھانکی کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بد نظری الگ ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، عورت ہے چاہے مرد ہے. اتنا دیکھیں کہ آپ کو سامنے کا راستہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی گاڑی شاڑی تو نہیں آ رہی. اتنا میں نے جب لوگوں کو اب تو چلو، اب تو موبائل کا اللہ معاف کرے زمانہ آ گیا، اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں ہمارے کئی قسم کے تو ایکسیڈنٹس موبائل کی وجہ سے راہ چلتے لوگوں کی ہو جاتی ہیں. ہاں جدہ میں کتنے ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے، موبائل پر نگاہ تھی، گاڑی نے یہ اٹھایا اور وہ گئے. اب تو موبائل آ گیا نا، تو موبائل پر نگاہ گڑی ہوتی ہے. ہاں، اور اگر جو لوگ موبائل نہیں استعمال کرتے آپ ان کو کبھی دیکھیں، کبھی اگر نگاہ پڑ جائے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں ان کو پھر ان کی برائی کریں، کبھی نگاہ پڑ جائے، کبھی ادھر جھانک رہے ہیں، کبھی ادھر تاک رہے ہیں، کبھی ادھر جھانک رہے ہیں. ہاں تو یہ تانکا جھانکی، یہ اللہ معاف کرے مزید جو ہے فساد کا جڑ ہے، اور مزید برائیاں ہمارے اندر اس سے جنم لیتی ہیں. تو آپ ان کا جو چلنا تھا انتہائی شرافت اور شائستگی سے نظریں جھکا کر سیدھی اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے آپ نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں. ہاں، اور دوسری رحمان کی، عباد الرحمن کی صفت اللہ پاک نے سورۃ اسرا میں کیا بتائی. یہ بھی پہلی صفت ہی ہے تواضع سے چلنا. اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، ولا تمشی فی الارض مرحا. کیا مطلب؟ سورۃ اسرا آیت نمبر 37، زمین پر اکڑ کر مت چل. اللہ فرما رہے ہیں کس کو؟ عباد الرحمن کو، کہ اگر آپ تو میرے بندے ہو نا تو زمین پر اکڑ کر مت چلیں. ہاں، ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آیا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ چلنے سے ہی، چال سے ہی یہ ریلیٹڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں اتار کر چلے یا پھر دونوں پہن کر. اس کے فائدے میں کیا لکھتی ہیں کہ اگر ایک جوتا قریب پڑا ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ ایک جوتا قریب پڑا ہے جبکہ دوسرا کچھ فاصلے پر، ایسی صورت میں ایک جوتا پہن کر دوسرے جوتے تک یہ جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک جوتا پہن کر چلنا، کچھ لوگ تکبرانہ کہ میں لوگوں سے مختلف نظر آؤں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایک پانچا بالکل گھٹنے کے پاس کیا ہوا، ایک نیچے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک سٹائل بنا لیا، کس لیے؟ لوگوں میں مختلف نظر آنا. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور اس کے علاوہ ابو داؤد کی ایک روایت کا مفہوم ہے جس میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ہمیں اس بات کا حکم فرماتے تھے کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، کبھی کبھی ریا نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، ننگے پاؤں. فائدہ اس سے کیا؟ اس میں فائدہ بھی ہے. موسم جیسے ابھی گرمیوں کا موسم ہے، صبح کے وقت بندہ جو ہے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے جسم کی گرمی دور ہوتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے. یہ بات اچھی طرح آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ننگے پاؤں وہاں چلیں جہاں جگہ کا پاک ہونا یقینی ہو. ابھی میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، مدینہ منورہ میں اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لوگ ننگے پاؤں چلتی ہیں جہاں پر
اللہ معاف کرے بلیاں اور کتوں کے جو ہے اللہ معاف کرے وہ گند بھی پڑا ہو اس راستے سے بھی پیدل چل رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم مدینہ میں کی احترام میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے پاؤں بھی کبھی کبھی چلو، لیکن اگر اس کی شرح میں جا کے پڑھیں پاک جگہ پر چلو۔ آپ پورے مدینہ کو سر کر رہے ہو اور انہی پاؤں کے ساتھ یہ گھس جاتے ہیں مسجد نبوی میں، انہی کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی بات کرو لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ اور بھائی آپ وسلم کی باتوں، آپ ان کی سنت پر ویسا عمل کرو جیسے آپ نے کر کے دکھایا اور بتایا۔ اس سے آپ غلو کرو گے نا، غلو آگے بڑھ جاؤ گے تو وہ کام خطرناک ہو جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں اور پھر یہ ادب کی بات کرتے ہیں۔ ہاں اللہ معاف کرے، کئی لوگوں سے میری بحث میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، پاؤں بھی نہیں دھوئیں گے۔ بھائی پاؤں تو دھو لو۔ اکثر یہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر آپ دیکھو، پورا 15 دن کے لیے رکا، 10 دن کے لیے ہوٹل سے لے کر اور جناب جی مسجد نبوی تک پیدل وضو کر کے آ رہا ہے۔ اب اس کے دماغ میں تو یہ میں نے وضو کیا ہوا، شیطان تو یہ کہتا ہے اب کہیں پہ بلی نے پیشاب پخانہ کیا ہوا، کہیں پہ کتے نے، وہاں سے بھی پیدل چل کے آ رہا۔ ہاں بھائی تو وہ بھی کھا لے، کھانا اتنا تو عقل مند بن رہا ہے۔ پھر وہ اٹھا کے کہا مدینہ کا ہے نا، مدینہ کی بلی نے جو ہے پیشاب پخانہ کے، کھا کیوں نہیں، اتنا تو تو عقل ہے۔ اور تو اللہ معاف کرے پاؤں کو پھر انہی گندے پاؤں کو لے کر مسجد نبوی میں جا رہے ہو۔ اس کو ادب نہیں کہتے، ننگے پاؤں چلو، لیکن کیسے چلو؟ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ننگے پاؤں چلو، وہ لوگ سننے والے کیا کہیں گے، بھئی آپ نے فرمایا کبھی کبھی ننگے پاؤں چلو، ہم مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو دیکھو، پوری حدیث کا مفہوم بھی تو سمجھو۔ ناپاک جگہ پر ننگے پاؤں مت چلو، اسی پاؤں کے ساتھ پھر آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھو گے۔ آپ وضو کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں پڑھیں نا، پاک رہنا یہ فرائض میں سے شرط ہے۔ یہ نماز کے مکمل ہونے کی، کامل ہونے کی، قبول ہونے کی شرط یہی ہے، کیا؟ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں آپ کا جسم ناپاک ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسجد نبوی میں آ کے، تو اس سے اعراض کریں تو کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔ تو آپ اس کا آسان طریقہ کیا؟ گھاس پر چلیں، آپ صبح کی گھاس پر، آپ کی سنت بھی پوری ہوگی، دماغ کو بھی تقویت ملے گی اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ آپ وسلم کا عام معمول تو یہ تھا، آپ مناسب رفتار سے چلتے تھے، رفتار میں تیزی ہوتی تھی آپ کی، لیکن اہم کام کی وجہ سے، کوئی اہم کام ہوتا تو آپ تیزی چلتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، صحیح بخاری میں لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تیزی کے ساتھ ہماری جانب آئے، تیزی سے ہم لوگ آپ کی تیزی کے ساتھ آنے کی وجہ سے ڈر گئے۔ ہمارے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا میں تمہارے پاس اسی لیے تیزی کے ساتھ آیا کہ تم کو شب قدر کی اطلاع کروں۔ اللہ اکبر، شب قدر کتنی تیزی کے ساتھ، اہم کام، ہاں یہ آخری اشرار اللہ میں نصیب کرے، شب قدر کی اطلاع کروں، لیکن تمہاری کچھ باہمی باتوں کی وجہ سے میں اسے شب قدر کی تعین بھول گیا ہے، تمہاری باہمی باتوں کی وجہ سے۔ اب تم اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خود تلاش کرنا ہے، تمہاری جو باہمی باتیں میں اس کو اب خود تلاش کرنا آخری عشرہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رحمان کے بندوں کی صفت نظریں جھکا کر چلتی ہیں، چلتے وقت نگاہوں کی خوب حفاظت کریں۔ دیکھیے یہ جو راستوں پر چلنا، یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا سب سے کڑھا امتحان ہوتا ہے، سب سے سخت، غیر محرم کو دیکھنا۔ یہ عام ہے، عورتیں بھی مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، سب سے خطرناک ترین گھورنا اور پھر اس کے بعد تاڑنا، یہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، میں نے مطاف میں لوگوں کو نظروں سے بچتے ہیں، مطاف میں، کعبہ شریف میں کسی کی ماں بہن کو ایسے گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے کھا جائیں گے یار، احرام میں یار۔ یہ بات مجھے کہنی چاہیے، میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا ایمان ہے جو کعبہ شریف میں نگاہ کی حفاظت سے نہیں بچ سکا، خدا کی قسم پوری دنیا کی خانقاہیں کیا، آپ جہاں پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہو یار، آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو، اور مزاروں پر جاتے ہو، پتہ نہیں کدھر کدھر جاتے ہو، آپ وہاں بھی نہیں بچ سکتے۔ وہاں جا کر اب آپ جو ہے کوشش کر لو، نہیں بچ سکو گے۔ اگر کعبہ شریف میں جو کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اگر آپ نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے، آپ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے۔ یہاں اگر آپ موسیقی سے نہیں بچ سکتے، آپ دنیا میں کہیں موسیقی سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں اگر آپ جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، آپ دنیا میں کہیں جھوٹ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب آپ نے اللہ کے گھر کا، عظمت کا خیال نہیں کیا، آپ عام جگہوں کا خیال کرو گے؟ آپ کہو گے میں تو کعبہ میں بھی نہیں کرتا خیال، میں تو وہاں بھی نظر تاڑتا ہوں، تو یہ کیا ملک ہے، یہ کون سی جگہ ہیں، یہ چاہے میری بہنیں یا یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں یہ بات،
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو غیر محرم کو دیکھنا، گھورنا، تاڑنا، اس سے بچیں. یہ حکم عام ہے، آپ پیدل ہوں یا سوار ہوں، یا آپ چاہے گاڑی پر ہوں، یہ عام حکم ہے. ضروری نہیں کہ پیدل، چاہے گاڑی پر ہوں، گاڑی پہ بیٹھنے والے بھی اس گاڑی میں جھانک رہے ہیں، اس گاڑی میں پیدل چلنے والوں کو تاڑ رہے ہیں، اشارے پہ کھڑے ہیں پھر تاڑ رہے ہیں، گوریاں مار رہے ہیں، اللہ معاف کرے کسی کی ماں بہن بیٹی کو. تو یہ عام حکم ہے. دونوں حالتوں میں نظروں کو جھکا کر رکھیں. ڈرائیونگ کے وقت بلا ضرورت دائیں بائیں نہ دیکھیں، بلا ضرورت. ہاں جب ضرورت ہو مڑنا ہے گاڑی نے، ادھر ادھر آپ کو انڈیکیٹ کرنا ہے رائٹ یا لیفٹ، تو آپ سائڈ میرر سے دیکھنا، وہ اور بات ہے. ہاں بلا ضرورت نہیں. اگر سامنے سے کوئی غیر محرم نظر آ جائے، آنکھیں بند نہ کریں بلکہ کھلی رکھیں، البتہ دل میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں. ہیں مثال کے طور پہ آپ گاڑی موڑ رہے ہیں کہ اچانک بہن کچھ سامنے آ گئی، اب ایک دم نگاہ پڑ گئی، پہلی نظر معاف ہے، اب یہ نہیں پہلی نظر نگاہ کے رکھو، پھر استغفار پڑھ لیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، گاڑی موڑتے ہوئے میرے سے یہ عمل ہوا، کہتے رہا کریں. اللہ تو نیتوں کے حال کو جانتے ہیں نا، اللہ اس پر آپ کو مضبوط کر دیں گے. ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو راستے میں بیٹھتے اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے منع فرمایا کہ اگر حق ادا کر سکتے ہو تو بیٹھو. تو صحابہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو جھکانا. ابھی دیکھیں ہمارے پاکستان میں لوگ جا کر گلی کی نکروں پر اور اللہ معاف کرے چوک چراہوں پر بیٹھے، ان کا صرف مقصد ایک ہوتا ہے دوسروں کی ماں بہنوں کو تاڑنا جھانکنا. اکثر کہتے ہیں جی ہم یار دوست آ کر بیٹھتے ہیں. ابھی تو اللہ معاف کرے ہر دوسری گلی کے اندر وہ ٹک شاپ اور ٹی شاپ بن چکی ہیں اور کیفے کافی شاپ بن چکی ہیں، کیفے بن چکے ہیں. اس میں دیکھو لوگوں نے باہر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، اب تو خود انہوں نے انتظام کر دیا. چوکوں پر چوراہوں پر بیٹھو، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جائزے لو بیٹھ کے. اور اب تو عورتیں بھی ساتھ مل کے بیٹھی ہوتی ہیں، اب تو حقے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے کیسے فتنے آ رہے ہیں یار، اللہ معاف کرے یار. اور اسپیشل انتظام ہوتا ہے اب تاڑو بیٹھ کے جھانکو. تو اس چیز سے آغاز کریں. تو آپ نے فرمایا راستے میں مت بیٹھو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھنے کا حق؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو جھکانا. وہ نوجوان جو بازاروں میں اس لیے گھومتی ہیں تاکہ کسی کی ماں بہن کو کندھے ماریں، ان سے بدتمیزی کریں، راستوں میں بیٹھ کر قوم کی بچیوں کو دیکھتے رہتی ہیں، ان کو فکر کرنی چاہیے. اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں، اللہ سے ان کی ماں بہن کو کندھا مارے نا کوئی گھورے، تب ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ ان سے بندہ جا کر پوچھے، اللہ معاف کرے. اور پھر چلتے ہوئے دیکھیے راستہ چلنے کے اسلامی آداب میں سے ایک یہ بھی ہے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں. آپ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ چلتے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک حدیث کے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، آپ جب راہ چلتے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ابھی کسی کی ماں بہن نظر آ گئی، ایک دفعہ نگاہ پڑی، اب پیچھے مڑ کے دوبارہ دیکھے گا، پھر دیکھے گا، اللہ معاف کرے. حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن میں چل رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک ساتھ چلنے لگے. دوستوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی راہ چلنے کا بھائی دوستوں کے، یہ نہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہو، خدا کا نام لو. ایک تو ایکسپلین بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ غلط نہ سمجھ لو. آپ نے اپنے دوستوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا، محرمات کا، یہ بھی ایک طرح سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق میں مضبوطی کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی راستے کے چلنے کے آداب ہیں، سنت ہے. یہ بھی سنت کے طور پر آپ کا دوست، آپ کا بھائی ساتھ ہے، آپ کی بیوی ساتھ ہے، بیگم کا ہاتھ پکڑ لو، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اس میں شرم اور مذاکرے کی بات نہیں ہے. پردے میں ہو نا، بیوی کو پکڑا ہوا ہے نا بھائی، اس میں کیا ہے؟ دوست کا ہاتھ پکڑ لو، بہن ہے تو بہن کا ہاتھ پکڑ لو، بھائی کا ہاتھ پکڑ لو. تو کیا سنت، راستے کے چلنے کے آداب بھی ہوگے، سنت بھی پوری ہوگی، اللہ راضی ہوگے اور ساتھی کا بھی دل خوش ہو گیا. اور اس کے علاوہ راستہ چلنے کے جو آداب کے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں روایت ہے، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، شعبے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے چھوٹا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. دیکھیں راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو کوئی خسارہ نقصان ہو سکتا ہے، گاڑی پنکچر ہو سکتی ہے، کیل ہٹا دیں. کیل پڑے ہیں تو پتھر ہے، کسی کو ٹھوکر لگ جائے، زخم پڑ جائے، یہ ہٹاتے رہا کریں، صدقہ بھی ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور ادب
میں آپ اس میں بیان فرماتی ہیں راستہ چلنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار شخص پیدل چلنے والے کو، یعنی جو گاڑی پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کریں. یہ بھی راستے کے چلنے کے آداب ہیں. دیکھیے سنت نقل کریں نبی کی. چلنا تو ڈیلی ہے، روزانہ ہم نے چلنا ہے، تو کیوں نہ ہم ویسے چلیں جیسے ہمارے نبی چلتے تھے، اور اس چال سے چلیں جیسے آپ نے چل کر دکھایا، اور اس چال کے جو آداب ہیں جو راستے میں چلتے ہوئے آپ نے فرمائے وہ ہم بھی کریں. چلنا تو روزانہ ہے، تو روزانہ کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی، اور آپ کی محبت الگ پڑے گی. اور اللہ رب العزت فرما رہے فاتبعونی، ہاں اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ سے محبت، تو یہ نبی سے محبت کی علامت ہوگی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم وہی کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی ہم آنکھوں کے مرکز اللہ رب العزت کی آنکھوں سے پاک ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت کے مرکز بن جائیں گے. آپ کی رحمت کی نگاہ، اللہ رب العزت کی رحمت کی جو نگاہ ہے وہ اس کے مرکز بن جائیں گے. ہم ہر وقت اللہ پاک کی ہم پر آپ پر نگاہ رحمت ہوگی کہ میرے محبوب کی نقل کر رہی ہے. کیا خیال ہے، فائدہ ہوگا نا. ہاں اس کے علاوہ راستہ چلنے کے آداب میں یہ سارا چال سے چل رہا ہے. پہلی صفت عباد الرحمن کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ابھی کئی صفات ہیں، پورے رمضان میں لے کر چلوں گا انشاءاللہ. اور کیا ہے، راستہ بھولنے والی کی رہنمائی کریں. اکثر لوگ بیچارے راستہ بھٹکے ہوئے ہوتی ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو راستہ بتا دیں، ان کی رہنمائی کر دیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا راستہ بھولے ہوئے شخص کی رہنمائی کرنا بھی نیکی ہے. بتا دو یار یہ راستہ، اگر آپ کو علم ہے. دیکھیے کچھ لوگ خود سے زیادہ بننے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں بھی پتہ جی میں نے بتانا نیکی حاصل کرنی ہے. وہ اللہ معاف کرے، نیکی ضائع اور گناہ لازم، اللہ محفوظ رکھے. ہاں نیکی ضائع کرنے والی بات ہے، آپ نے اچھی والی نیکی کو ضائع کر دیا یہ کہہ کر ہاں جی مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلا بندہ کھو گیا تو اس کے دل سے کوئی آپ کے لیے غلط بات نکل گئی، تو سوچو کتنا خطرناک معاملہ ہے. ہاں تو اگر راستے کا ایگزیکٹ ایکوریٹ پتہ ہے، لاہور والوں جیسا، معذرت میں نے ایسے مذاق بنایا ہوا ہے. وہ میرے ساتھ ایک دفعہ قصہ ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا. مجھے لاہور میں کسی شخص سے ملنا تھا، میں یہیں سے گیا ہوا تھا، میں لاہور میں رہتا تو نہیں ہوں. میں نے اس سے پوچھا بھائی جان مجھے ایڈریس تو سمجھاؤ. کہتے پہلے سدھے پھر کھبے پھر سجے پھر کھبے پھر سدھے پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر مڑنا، سامنے ایک دکان آئے گی. یقین کرو دل چاہ رہا تھا میں واپس ملتان چلا جاؤں. وہ والا راستہ مت بتاؤ خدا کے لیے، سیدھا راستہ اگر سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے مذاق سے آپ سے کہہ دیا، وہ مجھے ابھی تک لاہور والا ایڈریس یاد رہ گیا. تو ایک نہیں کئی میرے ساتھ وہاں پر واقعات ہوئے اس طرح سے. تو کسی شخص کی بھولے ہوئے راستے والے شخص کی رہنمائی کرنا یہ بھی نیکی ہے. خواتین کو چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو مردوں سے ہٹ کر چلیں. دیکھیں راستے کے آداب اور بھی ہیں، یہ مردوں سے ہٹ کر چلیں. اور مردوں کو بھی چاہیے خواتین کے چلنے کی جگہ پر نہ چلیں، چلنے کی جگہ پر بھی نہ چلیں. جس راستے پر عورتیں چل رہی ہیں مرد چلیں نا. ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، اللہ معاف کرے. مرد بھی ایک ساتھ، عورتیں بھی ایک ساتھ، ٹکریں بھی لگ رہے ہیں. او سوری بس یہ الفاظ لگے جا رہے ہیں، بس اللہ ٹکریں لگ رہی ہیں، اللہ معاف کرے آپس میں. تو ہمیں اسلام کتنی پیاری راہ بتاتا ہے چلنے کی، سبحان اللہ. ہاں تو عورتوں کے لیے کیا، مردوں سے ہٹ کر چلیں. اور مردوں کو بھی چاہیے عورتوں والے راستے پر کی جگہ پر نہ چلیں. اور راستہ سڑک عبور کرتے وقت گاڑیوں والی سمت دیکھ کر خوب احتیاط سے چلیں. ہاں یہاں مدینہ منورہ میں مسجد بلال کے پاس ایک روڈ ہے، ابھی تو انہوں نے اس کو ون وے کر دیا ہے. میں اللہ معاف کرے، میں نے روزانہ یقین کریں اگر میں یہاں پر اس روڈ سے اگر 10 مرتبہ گزرنا ہوتا تو 10 مرتبہ میں نے وہاں پر ایکسیڈنٹ دیکھا. ہمارے پاکستان میں کیونکہ ایک ہی طرف کا روڈ ہے، اسی پر گاڑی آ رہی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے. انڈیا میں بھی غالباً ایسے ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہوتا ہے. وہ بیچارے ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی، یعنی جدھر کو گاڑیاں آ رہی ادھر بھی دیکھنا ہے، جدھر کو نہیں آ رہی ادھر کو بھی. اب جدھر کو آ رہی ادھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، جدھر کو نہیں آ رہی ادھر دیکھیں گے تو آتی ہوئی گاڑی اس کو اٹھا لے گی. ایسے کئی لوگوں کی اموات وہاں پہ ہوئی. تو اس لیے یہ بھی چلنے میں احتیاط کریں. احتیاط بھی ضروری ہے ادب کے ساتھ، کہ گاڑیوں والی سمت کو خوب احتیاط سے دیکھیں جدھر سے گاڑیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پیدل چلنا ہے تو سڑک کے کنارے پر چلیں، بیچ میں نہیں. گاڑی پر سوار ہوں تو ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. راستہ چلتے وقت ایسی چیزیں راستے میں نہ پھینکیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو یا گندگی پھیلتی ہو. میں نے دیکھا یار یہ مدینہ میں بھی یار لوگ خیال نہیں کرتے. یار جوتی اتار کر چلیں گے ننگے پاؤں. ہاں ایک بندہ ننگے پاؤں ذرا سنو، ننگے پاؤں چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہاتھ میں مالٹا ہے جی، کنو کھا رہا ہے اورنج، اور چھلکے پھینکتا ہوا آ رہا ہے. سبحان اللہ بھائی، میں قربان جاؤں تیرے مدینے کے ادب پر، میں قربان جاؤں، تیرا ماتھا چوم لوں میں بھائی.
میں حیران، ہنسی آ رہی تھی. کیلا کھا رہا ہے، چھلکے پھینک رہا ہے، ننگے پاؤں چل رہا ہے. بھائی ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہو؟ مدینہ کا ادب. یہ کیا کر رہا ہے تو؟ گند تو کر رہا ہے، مدینہ کا اتنا ادب تو ہے نہیں. تو مدینہ کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے چیزیں نہ پھینکیں. ڈسٹ بین اب ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ورنہ شاپر میں رکھ لیں اس کو، گھر جا کر آپ کے ڈسٹ بین میں پھینک دیں. اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے علاقوں کو صاف رکھیں. اور خاص کر ایسی چیزیں جس سے کسی کو تکلیف پھیلتی. اب کیلے کا چھلکا ہے، بندہ سلپ ہو سکتا ہے، اب وہ ایسے راستے میں پڑے ہوئے ہیں. اور کہیں آپ نے دیکھ لیا جیسے راستے سے پتھر ہٹانا تکلیف دہ چیز اٹھانا، ویسے کیلے کے چھلکے بھی اگر نظر ہٹا لیا کرو. بڑا بندہ گندا سلپ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. میں نے کئی لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، میں خود بچا ہوں یار 1-2 دفعہ سلپ ہوتے ہوئے. ہاں تو یہ آج میں نے آپ کو عباد الرحمن کی ایک صفت، اور پہلی صفت کیا؟ تواضع سے چلتی ہیں. چال چلن کیسا ہو، رفتار کیسی ہو، اس کے آداب کیا ہیں، راستے میں کس طریقے سے چلنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تکلیف دہ چیزیں ہٹانی ہیں. ان ساری چیزوں کو میں نے آج کے اس ٹاپک میں بیان کیا، عباد الرحمن میں ان کی صفات کیا. انشاءاللہ آج چوتھا روزہ ہے، یہاں پر آپ کا تیسرا روزہ ہوگا غالباً، یا جہاں بھی چوتھا روزہ ہے. 26 دن انشاءاللہ عباد الرحمن کی صفات کو میں روزانہ اسی طریقے سے 30-35 منٹ آپ کیا کر لوں گا، بیان کروں گا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس پر اللہ پاک جو پڑھا سنا مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کی جان و مال و آبرو عزتوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم میں جو بھی پریشان ہیں، اللہ ان ساروں کی جو بھی من جملہ پریشانیاں جسمانی روحانی، گھر سے ریلیٹڈ باہر سے ریلیٹڈ، ظاہری یا باطنی، اللہ ان ساری پریشانیوں کو اپنے فضل کرم سے اس رمضان کے صدقے دور فرمائے. ہم سب کی جان و مال و آبرو عزتوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ دائمہ عطا فرمائے. اور ہماری ساری ضروریات کے اللہ کافی ہو جائیں. اپنا فضل اور کرم فرما لیں، صغائر کبائر معاف کر لیں. اس رمضان کی خوب ادب کرنے والا اور اس سے خوب برکتیں سمیٹنے والا بنائے. اس میں خوب اپنی بخشش کرنے والا بنائے اور زندہ رکھ کے اسلام پر خاتمہ ایمان پہ کریں. آمین رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. کہا سنا معاف، کوئی بات بری لگی ہو معاف کیجیے گا. اور ہو سکے میری صحت ایمان ہدایت اور تقوی کی خصوصی دعا جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ کی آل کو اصال ثواب کرنا مت بھولے گا. انشاءاللہ کل اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.